وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ سورہ حج میں آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا نہیں چلتے پھرتے یہ زمین میں کہ حاصل ہو جاتے انہیں ایسے دل کہ یہ سمجھتے ان سے، یا ایسے کان کہ سنتے یہ ان سے حق بات۔ واقع یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں بلکہ اندھے ہو جاتے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہیں۔ آیت نمبر 8 سے ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 10 میں سمجھیں گے کہ دل کی کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور کیسے بڑھتی ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ ان کے دلوں میں ہے ایک روگ، بیماری، لہٰذا اور اضافہ کر دیا ہے اللہ نے ان کے روگ میں، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 10 کا لفظی ترجمہ۔ اس کے مین ورڈز ہیں قلوبہم مرض یکذبون، ورڈ بائی ورڈ۔ فی ان میں، قلوبہم دیئر ہارٹس ان کے دل، دو لفظ سے بنا ہے۔ قلوبن دل، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہاں پر انسان کی سوچ اور جذبات مراد ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے قاف لام با۔ ہم ان کے یعنی کہ منافقین کے، یہ لفظ آیت نمبر 7 میں بھی آیا ہے۔ مردن از اے ڈیزیز، ایک بیماری ہے۔ مرض در حقیقت اس عارضے کو کہتے ہیں جو بدن کو لاحق ہو جاتا ہے، اور عوارض نفس ان کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کے عمل، رویوں اور اخلاق میں خلل واقع ہو جاتا ہے، جیسے حسد، تکبر، شک، بغض وغیرہ۔ اس کا روٹ ورڈ ہے میم را داد۔ فسادہم سو ہیز انکریز دیم، پس بڑھا دیا ہے اسے۔ یہ ایک جملہ ہے۔ فا مانے پس، زیادہ یعنی بہت، اردو میں زیادہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا روٹ ورڈ ہے زا یا دال۔ ہم اسے یعنی مرض کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے الف لام ہا۔ مردن ان ڈیزیز، مرض کو، بیماری کو، اور اس کا روٹ ورڈ بھی میم را داد ہے۔ وَلَهُمْ اینڈ فار دیم، اور ان کے لیے۔ عذاب از اے پنشمنٹ، سزا ہے۔ عذاب کا ایک مطلب روکنا بھی ہے، یہ، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین زال با۔ یہ لفظ بھی آیت نمبر 7 میں آیا ہے۔ علیم پینفل، دردناک، وہ تکلیف جو انسان کو اذیت میں رکھے اور برداشت کرنا مشکل ہو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے علیمن کا الف لام میم۔ بما بیکاز، اس وجہ سے۔ کانو دے یوز ٹو، وہ تھے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون۔ یکذبون دے لائے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کذب یعنی جھوٹ، اور جھوٹ بہت برا عمل ہے، اور جھوٹ کبیرہ ذنوب ہے، اور برے عیبوں میں تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف دال با۔ آیت نمبر 10 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت۔ آیت نمبر 9 کا پیغام تھا کہ اس آدمی کی کیا قدر جو ریاکاری یعنی دکھاوے کا لباس پہنے ہوئے ہے اور اپنی قبا یعنی لباس کے نیچے کئی جسم رکھتا ہے، یعنی ڈویل پرسنالٹی والے، جن کا کیریکٹر اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 10 ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کی ڈویل پرسنالٹی کیوں ہو جاتی ہے۔
پہلا جملہ فی قلوبہم مرض، مرض سے مراد یہاں نفسیاتی مرض یعنی حسد، تکبر، جہالت، کینہ اور گناہوں سے محبت۔ ہم اس کو کردار کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا کانفیڈنس یعنی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، ایسے لوگ آخرت بھی چاہتے ہیں اور دنیا بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی کوئی نقصان نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا ان کو حاصل ہو۔ یہ مرض فطور نیت ہے۔ مدینہ کے وہ لوگ جو جانتے تھے کہ حضور سچے اور حقیقی نبی ہیں لیکن انکار کرتے اور جھوٹ بولتے تھے۔ دوسرے، وہ مسلمانوں کی فتوحات اور شان کی وجہ سے دل میں فریب اور حسد رکھتے تھے۔ دوسرا جملہ فزادہم اللہ مرضا، تفسیر قرطبی میں ہے دل میں مرض سے مطلب وہ دنیا کی لذتوں سے پرسکون ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہے اور آخرت سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفسوں کے سپرد کر دیا ہے اور دنیا کے غموں کو جمع کر دیا ہے، اس لیے وہ دین کے اہتمام کی طرف متوجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو ترقی دینا منافقوں کا مرض بڑھاتا گیا۔ وہ جھوٹ، حسد اور تکبر میں حد سے بڑھ گئے، پس گناہ کی سزا مزید گناہوں کی دلدل میں دھنسے چلے جانا اور نیکی کی جزا یہ ہے کہ مزید نیکی کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ تیسرا جملہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ تعالیٰ کا کلام اور نبی کی تکذیب یعنی حق سے انکار اور جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے دنیا میں منافقوں پر مسلمانوں کے احکام جاری رہیں گے اور مسلمانوں کی صفوں اور فہرست میں نظر آئیں گے، لیکن آخرت میں پل صراط پر مسلمانوں سے الگ کر دیے جائیں گے۔ پھر یہ پریشان ہو کر مسلمانوں کو پکاریں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن فتنوں اور من مانی خواہشوں کے پھیر میں پڑ گئے تھے، اور بالآخر مسلمانوں سے الگ کر دیے جائیں گے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ وہ چاہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کریں لیکن سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یہ دردناک عذاب ہے جس کی بڑی وجہ جھوٹ اور حسد ہے۔ یہ آیت بہت غور طلب ہے۔ خلاصہ، معروف القرآن میں مفتی شفیع عثمانی لکھتے ہیں دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کی پیروی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں چھپے کفر کو مرض فرمایا گیا ہے جو شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی سے جلتے اور حسد کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو ترقی دینا ان کا مرض بڑھاتا رہا۔ پھر یہ جھوٹ اور فریب کے دامن میں پناہ لے کر ترقی کرنے والوں کو نقصان پہنچاتے اور خوش ہوتے، لیکن آخرت میں ان کا انجام المناک ہے یعنی تکلیف دہ عذاب ہے۔ آئندہ کون سی بیماری کا ذکر ہوگا، غور کریں۔ آیت نمبر 10 ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے کردار کی کمزوریوں کو دور کریں۔ کہیں ہم میں حسد تو نہیں، کینہ تو نہیں، یا گناہوں کی محبت تو نہیں، غور کریں۔ دوسرے، اگر ہم اچھے اخلاق اور نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نیک راستے کھول دیتے ہیں، اور اگر ہم جھوٹ، تکبر اور حسد کرتے ہیں تو وہ راستہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فراہم کر دیتے ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ حدیث ابو داؤد ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حسد کے مرض سے بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ رب کریم ہم سب کو جھوٹ اور حسد جیسی مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں۔ آمین ثم آمین۔